خبردار، ایک بار جائز ہے اور دوسری بار دیکھنا ناجائز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے شک ان کے کاموں سے اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ کثیر حدیث میں مسلمان مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ رستوں میں بیٹھنے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر رستے میں بیٹھیں بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں تو رستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، رستے کا حق کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، پہلا حق ہے جب رستے میں بیٹھیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور دوسرا کہ تکلیف دہ چیزوں کو رستے سے ہٹائیں کہ کسی مسلمان کو گزرتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیسرا کہ جب تم کوئی سلام بلائے تو فوراً سلام کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ رستے کے حق ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد دوسرے مرد کے فرمایا کہ شرمگاہ کو نہ دیکھے، نہ عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں دوسرا مرد نہ سوئے، اور ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ سوئے۔ قربان جائیں، یہ اسلام کا کتنا پاکیزہ حسن ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہاں میرا جسم اور میری مرضی، نہ جسم تیرا ہے، نہ تیری مرضی چلے گی، رب کی مرضی چلے گی۔ یہ اسلام ہے، ہمیں پاکیزہ ماحول اور غیرت کا درس دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لیں اور دوبارہ نظر نہ کریں۔ پہلی نظر جائز اور دوسری نظر ناجائز ہے، اور یہ ہے سورۃ نور اور آیت نمبر 30 کی آپ کے سامنے تفسیر کچھ مختصر بیان کی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو، یعنی مسلمان عورتوں کو حکم دو۔ آیت نمبر 30 میں مردوں کے بیان ہے، اور آیت نمبر 31 میں عورتوں کا بیان ہے کہ مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ جب مرد چلے تو اپنی نظریں نیچی رکھے، اور جب عورت چلے تو اپنی نظریں نیچی رکھے۔ پردے کا حکم اللہ تعالی ہمیں پردے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، اور جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو پردے کی حالت میں پردہ لیا ہوا ہے، چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے۔ کسی نے تعجب سے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے چہرے کو یعنی نقاب سے اور پھر جسم کو آپ نے چھپایا ہوا ہے، اور پھر آپ پردے کی حالت میں نکلی ہیں۔ تو قربان جائے، آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔
اور اس وقت بھی آپ نے اپنے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے، تو آپ نے جواب دیا میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا ہرگز نہیں کھویا۔ قربان جائیں، یہ ہے اسلام کہ پردہ یعنی بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھویا۔ اور جو کہ یہ آوازیں بلند کرتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور کہاں ان کی یہ باتیں غلط ہیں۔ دیکھیں حیا کیا ہے، اسلام کیا ہمیں دیتا ہے۔ بیٹا شہید ہو گیا ہے لیکن پھر بھی پردے کی حالت میں اور چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے، اور آپ نے خوبصورت جواب دیا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھویا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خوبصورت جو ہمیں قرآن حیا کا، غیرت کا درس دیتا ہے، اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو۔